الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے اللہ جل مجدہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، قیامت کے روز اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 بہت اہم موضوع ہیں جو کہ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، رسالت کا بیان ہے، قیامت کا، اور مرنے کے بعد اٹھنا، تقدیر۔ یہ اہم موضوع ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے۔ تو اس آیہ میں اللہ تعالیٰ قیامت میں قبروں سے اٹھنے کا جو ہے نا وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ وقالوا، اور بولے، یعنی کافروں کا قول، اذا كنا عظاما ورفاتا، کہتے ہیں کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گی، ہماری جو ہے نا پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، یعنی قبر کے اندر ہڈیاں جو ہے وہ گوشت گل سڑ جائے گا، پھر وہ ہڈیاں ہیں اور کئی صدیاں گزریں گی، اس کے بعد ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ رفات کہتے ہیں یہ لفظ عربی زبان میں کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا۔ اسی لیے یہ جو گندم کا بھوسا ہوتا ہے نا، ایک تو دان نکل آتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ جس کو توڑی بھی کہتے ہیں، تو اس کو بھی عربی زبان میں رفات کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا معنی کیا ہے تراب، یعنی مٹی، خاک، غبار، اس کا معنی کیا ہے غبار، یعنی غبار ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے ہماری ہڈیاں بھی غبار کی حالت اختیار کر جائیں گی، ہاں جی، ہم گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اس کو ذرات بن جائیں گے، اور پھر ذرات جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ وہ خلط ملط ہو جاتے ہیں مٹی کے ساتھ۔ پھر ایسا بھی ہوگا کہ بعض دفعہ زلزلہ آتا ہے، زمین الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، تو اس کی ہڈیوں کے ذرات ادھر، اس کی ہڈیوں کے ذرات ادھر، دوسری مردوں کی ہڈیوں میں، جو اس طرح سے خاک اڑے گی۔ وہ کہنے لگے کہ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ یہ حال ہمارا ہو جائے گا، پھر بھی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہاں جی، کیا یہ سچ بات ہے کہ ہم نئے بن کے اٹھیں گے، یعنی نئے دوبارہ زندگی ہمیں مل جائے گی، پھر ہم اسی طرح جو نا ہمارا جسم بن جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل، محبوب انہیں سمجھا دو، قل کونوا حجارۃ او حدیدا، انہیں سمجھا دو کہ تم اگر پتھر بھی ہو جائے، تمہارے ذرات مل کر پتھر کی شکل بھی اختیار کر جائیں، لوہے کی شکل بھی اختیار کر جائیں، تم لوہا اور پتھر بھی بن جاؤ گے نا۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، اور اس سے بھی اگر تمہارے ذہنوں کے اندر، تمہارے خیالات میں، تمہارے دلوں میں یہ بات ہے کوئی اس سے بھی کوئی اعلیٰ چیز، مضبوط چیز ہے، ہاں جی، اس سے بھی یہ لوہا اور پتھر اس سے بھی مضبوط چیز ہے جو اپنی حالت کو بدل نہیں سکتی ہے۔ اللہ فرماتا اگر وہ بھی تمہارے ذہن میں ہے نا، ہاں جی، یہ ساری چیزیں تمہارے، کہ اگر تم پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق ہو جاؤ، مضبوط ترین، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، وہ آپ کہیں گے، اب وہ کافر کہیں گے ہمیں کون پھر پیدا کرے گا؟
ہمیں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام، خود ہی اللہ تعالیٰ سوال پیدا فرما رہا ہے کہ یہ سوال محبوب تم سے کریں گے. ہاں جی، یہ تم سے سوال کریں گے اور آپ نے یہ جواب دینے ہیں. یہ کل سے جواب ہی ہے نا. ہاں جی، کل سے جواب آ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ سوال بھی خود فرما رہے ہیں کہ یہ بات کہیں گے آ کے. وہ رب جو ہوا اسے پتہ ہے. ہاں جی، انہوں نے کیا کہنا ہے، کیا اعتراض کرنا ہے، یہ بات کہیں گے محبوب تو ان کو یہ جواب دینا ہے. اب دیکھیے یہ قرآن مجید فرقان حمید کے سچ ہونے اور حق ہونے کی دلیل ہے. سچ اور حق ہونے کی دلیل ہے. اگر کافروں کو پتہ یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو وہ سوال نہ کرتے اور کہتے کہ ہم نے تو کہا نہیں ہے، ہم نے یہ بات کہیں، لہٰذا یہ قرآن سچ تو نہ ہوا نا. ہاں جی، لیکن قرآن نے جس حقیقت کو بیان کیا ہے اور وہ حقیقتیں آج تک نہیں، قیامت کی دیواروں تک اسی طرح رہیں گی، اسی طرح رہیں گی. یہودیوں کے بارے میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سچے ہیں تو یہ موت کی تمنا کرے نا. ہاں جی، یہ موت کی تمنا کریں اگر یہ سچے ہیں. تو یہودی اگر قرآن کو غلط ثابت کرنا چاہتے تو یہی ایک دفعہ کہہ لیتے. ہاں جی، کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کہا نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کہی نہیں ہے آج تک. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ قرآن کی بات ہے، اگر ہم نے کہہ دیا تو ہمیں موت آ بھی جائے گی. ہاں جی، تو یہ چیزیں ہیں قرآن کی جو حقیقت ہیں کہ یہ باتیں قرآن بیان کر رہا ہے، حضور اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کی میں یہ جرت نہیں ہے کہ ہم یہ سوال ہی نہ کریں. پھر ہم کہیں گے یہ قرآن کی آیتیں ہیں، آپ کہتے ہیں یہ حق ہے، سچ ہے، تو ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی. ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں قریب وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کون زندہ کرے گا، پھر کون ہمیں لوٹائے گا واپس، اس طرح ہم کیسے پھر زندہ ہو جائیں گے اور ہماری یہی حالت ہو جائے گی. قل محبوب فرما دیجیے. اب پھر جواب آیا ہے، پھر جواب آ گیا. قل الذی فطرکم اول مرہ، محبوبی نے کہہ دو جس طرح تمہیں پہلے پیدا کیے تھے نا اللہ نے، اسی طرح اس نے دوبارہ پیدا کر لینا ہے. جس طرح پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح. تو ہاں انسان دیکھنا غور کر، تیری پہلی کیا ہے، ایک پانی کے قطرے سے تیرے پورے جسم کے اعضاء کو بنا دینا یہ کسی کا کام ہے؟ یعنی جو اس میں قدرت رکھتا ہے وہ مرنے کے بعد تو پھر آسان ہے. مرنے کے بعد تو آسان ہے. ہاں جی، چلو ہڈیاں بگڑیاں کو مل جائے گا نا، کیوں جی، دوبارہ زندہ کرنے کے لیے. یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. تمہیں جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تو اس طرح پھر بھی پیدا کر لے گا، پھر بھی وہ پیدا کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا اس کے بعد فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے ان کا انداز بھی اللہ بیان فرما رہا ہے کہ پھر وہ ان قریب بھی کہاں نہیں ہے. اب انہوں نے ایسی حرکت کی نہیں ہے. فرمایا ان قریب محبوب یہ تیری بارگاہ میں تمسخر اڑاتے ہوئے اپنے سروں کو ہلا دیں گے. اپنے سر ہلائیں گے، ایسے ایسے کریں گے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ انداز قرآن نے بیان کیا، ابھی انہوں نے یہ کیا نہیں ہے. فرمایا ان قریب، جب آپ بیان کریں گے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے محبوب، آپ جب بیان کریں گے پھر یہ ایسے سوال کریں گے اور یہ انداز اپنائیں گے. ان کا یہ انداز ہوگا کہ سارا لا کے کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں جی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، اور کہیں گے کب آئے گی یہ قیامت، کب ہوگا ایسا کہ ہمارے ذرات کو ملا کے پھر ہمیں زندہ کر دیا جائے گا، یہ کب ہوگا. قل محبوب فرما دیا عسیٰ ان یکون قریبا،
اور یہ دور نہیں ہے یہ. اب دیکھیے یہاں ایک بات بڑی غور طلب ہے. جو صدیاں گزر جانا اللہ فرماتا قریب ہی ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قریب ہے. صدیاں گزر گئی ہیں اور پتہ نہیں کتنی صدیاں اور گزریں قیامت آنے میں. ہاں جی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قریب ہی ہے قریب ہی ہے قریب ہی ہے. یہ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ کے لیے یہ زمانہ جو ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں آخرت کا زمانہ یہ اس کے سامنے یہ سارا زمانہ قلیل ہے. یہ کیا ہے؟ جب قلیل ہے تو وہ قریب ہے پھر وہ قریب بھی ہے. تو یہ آخرت کا زمانہ جو ہے یہ اتنا ابدی ہوگا کہ یہ قبر کی زندگی یہ دنیا کی زندگی یہ اس کے آگے بالکل یہ قلیل ہوگی اور قریب بھی ہے. اس لیے یہ قریب ہے. اور فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. اب یہاں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن وہ تمہیں بلائے جس دن وہ تمہیں بلائے فتستجیبون بحمدہ تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے. تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے. ان کا حال کیا ہوگا؟ اپنے سر پہ خاک ڈالتے ہوئے ہاں جی اس وقت اللہ کی حمد کریں گے. وہ زمانہ جو ہے نا جب اٹھایا جائے گا تو اس وقت وہ کیا کریں گے؟ کافر بھی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے اور وہ پکاریں گے. جب تمہیں بلایا جائے گا تو تم اس کی بارگاہ میں حمد کرتے ہوئے آؤ گے. اب یہاں مفسرین کے دو اقوال ہیں. ایک تو یہ کہ کافروں کے لیے ہے. یہ کافر جو ہے نا وہ آئیں گے اور کہیں گے گمان کریں کہ ہم نے بالکل تھوڑی زندگی گزاری ہے. ان لبثتم الا قلیلا. سمجھیں گے کہ ہم تو نہ رہے مگر تھوڑا. اس کے بارے میں یہ ہے کہ قبر کی زندگی جو ہے قبر سے جب اٹھیں گے تو کہیں گے تو جو جلدی جلدی ہم باہر آ گئے جلدی جلدی کچھ زیادہ دیر نہیں لگی ہے. کیوں کہ یہ زمانہ میں نے جو عرض کیا ہے کہ پہلے بھی کہ یہ بہت قلیل ہے اس زمانے سے جو قیامت کے بعد شروع ہوگا. ہاں جی اس سے بہت قلیل ہوگا. اور یہ دنیا کی زندگی بھی بڑی قلیل ہے. اور دوسرا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں بلایا جائے گا تم میری حمد کرتے ہوئے آؤ گے اور وہ جو تمہیں زندگی کے اندر میں نے نعمتیں دی ہیں اور قبر کے اندر میں نے جو آپ تمہیں نعمتیں دی ہیں آسائشیں دی ہیں بہاریں دی ہیں تو یہ جو آسائش کی زندگی ہوتی ہے بہاروں والی اچھی زندگی یہ تو بہت جلدی گزر جاتی ہے. کیوں جی مشکل وقت ذرا دیر سے گزرتا ہے. ہاں جی لیکن جو آسانیاں ہوتی ہیں یہ اس سے بندہ متمتع ہوتا رہتا ہے لطف اندوز ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو تھوڑی زندگی گزری ہے. حالانکہ گزری تو صدیاں ہوں گی گزری صدیاں ہوں گی لیکن وہ صدیاں کی جو زندگی ہے وہ اتنی پرتعیش ہوگی. قبر کے اندر اتنی راحتیں ہوں گی قبر کے اندر جنت کی بہاریں ہوں گی اور انہیں یہ وقت گزرتا ہوا پتہ نہیں چلے گا کب گزر گیا ہے. تو وہ کہیں گے تھوڑی زندگی گزاری ہے یہ قبر کی تھوڑی زندگی ہے. حالانکہ گزار تو بہت صدیاں گئے ہیں لیکن ان آسائشوں کی وجہ سے وہ کہیں گے یہ تھوڑی زندگی ہے جو ہم نے گزاری ہے. تو اللہ تعالی شاید فرماتے ہیں محبوب جب تیرے غلام آئیں گے نا تو میں انہیں بلاؤں گا تو وہ آئیں گے اللہ اکبر تو اس وقت میری حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے میری حمد کے ساتھ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تیری حمد ہے. اللہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ کہتے ہوئے سبحانک اللہم
وَبِحَمْدِكَ کہتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور خیال یہ کریں گے کہ یہ جو ہم نے قبر کی زندگی گزاری ہے نا یہ تو بڑی تھوڑی تھی، کوئی زیادہ نہیں تھی، ہاں جی جلدی آ گئے ہیں باہر. ہاں جی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.